حامدا ومصليا ومسلما أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا صدق اللہ العظیم۔ ملت اسلامیہ کے پاسبانوں، میں نے آج جس عنوان کا انتخاب کیا وہ ہے اتحاد و اتفاق۔ حضرات گرامی، اتحاد و اتفاق اور ایک جہتی اللہ تبارک و تعالی کی ایک غیر معمولی عطا کردہ نعمت ہے، جس کے بارے میں قرآن پاک خود کہتا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، کہ اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو کہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا اور تم اللہ کے رحم و کرم سے بھائی بھائی ہو گئے۔ مسلمانوں، ذرا یاد کرو اس زمانے کو کہ قرآن مجید اور ایمان و یقین کی بدولت ایسا اتحاد و اتفاق اور ایسی یکجہتی مسلمانوں کو حاصل ہوئی کہ جنگ بدر میں 313 صحابہ کرام ہزاروں پر بھاری پڑ گئے تھے، اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ مسلمان 3000 تھے اور انہوں نے 2 لاکھ کی لشکر کو شکست دے دی۔ یہی وہ قرآن کی بدولت ملا ہوا اتحاد ہے جس کی برکت سے 2 لڑتے قبیلے اوس و خزرج دونوں ہی ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کے جان و مال کے محافظ اور نگہبان ہو گئے، ایک دوسرے کے دکھ درد کا ساتھی بن گئے، اور اسی اتحاد کی نعمت کے سبب ہر میدان میں کامیابی و کامرانی ان کا مقدر بن گئی۔ لیکن افسوس صد افسوس دور حاضر کے ان مسلمانوں پر جو آپس میں اتحاد و اتفاق کو فروغ دینے کے بجائے ایک دوسرے کے مقابلے میں صف آرا ہو گئے ہیں، اپنا فیکٹری اور اپنے ناپاک مشن کو کامیاب بنانے کے لیے بے داغ دامن پر بدنامی کے نشانات لگانے سے ذرا بھی نہیں چکتے۔ وہ اس قدر حسد اور جلن کے شکار ہو چکے ہیں کہ انہیں اس کی بھی فکر نہیں۔ اپنے گاؤں سماج کے فرد کی رسوائی ہماری رسوائی ہے، ہمارے بھائی کی بدنامی ہماری بدنامی ہے۔ انہوں نے اتحاد و اتفاق کی دولت کو ٹھکرا کر آپس میں سینکڑوں ٹولیاں اور جماعتیں بنا لی ہیں، اور چھوٹی بڑی ذاتوں، برادریوں اور مختلف خانوں میں اپنے کو بانٹ رکھا ہے۔ حضرات گرامی، مسلمانوں کی اسی تفرقہ بازی کا سہارا لے کر گاندھی جی نے ڈاکٹر امبیڈکر اور اس کے تمام متبعین کو مشرف بھی اسلام ہونے سے روکنے میں کامیاب ہو گئے۔ قرآن کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی یعنی قرآن پاک کو مضبوطی سے پکڑ لو اور آپس میں تفرقہ نہ پیدا کرو۔ لیکن آج مسلمانوں کے اندر اتحاد نام کی کوئی چیز نہیں، ہر کوئی اللہ کے احکام اور اتحاد کو چھوڑ کر اپنی الگ الگ دنیا آباد کر کے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے ہیں، ایک دوسرے کی عزت و ناموس کے دشمن بن چکے ہیں۔ کہ ہونا تو یہ چاہیے کہ ایک مسلمان کی عزت و ناموس لوٹے تو دوسرے مسلمان کو عزت لوٹنے پر ملال ہو، غم ہو، ایک مسلمان کو کانٹا چبھے تو دوسرے مسلمان کو اس کی تکلیف ہو، جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ المسلمون کجسد واحد، کہ مسلمان ایک جسم کے مانند ہے۔ جس طرح اگر جسم کے کوئی عضو مجروح اور زخمی ہو جائے تو اس چوٹ اور درد میں پورا جسم مبتلا ہو جاتا ہے، اسی طرح اگر ایک مسلمان کسی طرح کی پریشانی سے دوچار ہو تو اس پریشانی کو دوسرے مسلمان بھی محسوس کریں۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ایسے پیچیدہ حالات میں ہمیں کیا ایکشن لینا چاہیے، ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمارے اوپر ذمہ داری کیا عائد ہوتی ہے؟ تو ہمیں اب یہی کرنا چاہیے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور المسلمون کا جسد واحد کو اپنی زندگی کا نصب العین بنا کر ایک دوسرے کے دکھ درد اور خوشی و مسرت میں باہم شریک بنے، اور ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر شانہ بشانہ چلنے کی ہر ممکن کوشش کریں، اور مساوات کا ایک دوسرے کو درس دیں، اور باہم شیر و شکر
اور ایک متحد قوم ہو جائیں، جیسا کہ علامہ اقبال نے کیا ہی خوب کہا ہے، ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبین، ایک ہو ورنہ ان بکھڑے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے۔ اور دوسری جگہ فرماتے ہیں، ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی تعلیمات پر چلا کر ہمارے اندر اتحاد و اتفاق پیدا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔